آئیے سنیے ذرا ایک اور روایت کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا۔ جب آپ نے یہ نام رکھا نا تو نام رکھ کے واپس تشریف لائے۔ بیویوں نے کہا، یہ میرے پاس البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 41 ہے، لکھا ہے ایک بی بی نے کہا، اے عبد المطلب میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا، ہم جب بھی آتی ہیں جاگ ہی رہا ہوتا ہے، نگاہیں اس کی آسمان کی طرف ہوتی ہیں، تو یہ بچہ ہمیں کوئی بہت ہی اعلیٰ لگتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا، تمہیں نہیں معلوم میں نے اسی لیے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں تو نام رکھنا چاہیے تھے جو تمہارے گھروں میں سے کسی کے ہیں، وہ نام رکھنے چاہیے تھے جو پہلے سے معروف ہے عرب کے اندر نام، وہ نام رکھنے چاہیے تھے، یہ نام تم نے کیسے رکھا؟ انہوں نے کہا، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے اس لیے اس کا نام محمد رکھا ہے، محمد کا معنی ہے جس کی تعریفیں کی جائیں، تو میں نے اس لیے اس کا نام رکھا کہ اللہ آسمانوں کا مالک بھی اس کی حمد کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اور ساری زمین والے اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پہلے یہ روایت میں نے سنائی ہوئی ہے، لیکن چونکہ آج میں ذرا کتاب سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں، ایک یہودی تھا مکے میں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، یہودی، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، مکے میں تجارت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے فلما کانت اللیلۃ التی ولد فیہا رسول اللہ، اس رات جس رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکے میں ولادت ہوئی، اس بندے نے آگے کیا کہا؟ قال فی مجلس من قریش، وہ قریشیوں کی ایک مجلس میں گیا، کہنے لگا، یا معشر قریش حل ولد فیکم اللیلۃ مولود، اوے قریشیوں راتی کوئی منڈا پیدا ہوا ہے تو اڑے کو؟ مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، مکے میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ فقال القوم واللہ ما نعلمہ، انہوں نے کہا سانو تو نہیں پتا، تو کیوں پوچھنا پہ؟ جو ہمیں سبق دیتے ہیں نا کہ بس نماز روزے کی بات کریں، اصل سرکار کی ولادت کا معاملہ یہ ہے، ان سے پوچھو یہود و نصارہ کو اتنی فکر کیوں تھی اور انہوں نے اتنا کچھ کہاں سے جانا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، تمہیں نہیں پتا؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں نہیں پتا۔ انہوں نے کہا انظروا، تلاش کرو، تلاش کرنے کے بعد اگر کوئی بچہ مل جائے جو رات پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی کرو، اس کی نگہبانی بھی کرو۔ انہوں نے کہا وجہ، یہ بات تم کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ولد هذه الليلہ نبی هذه الامت الاخیرہ، یہ جو رات گزری ہے نا، نشانیاں ساری پوری ہو گئی ہیں، اس آخری امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے۔ کس نے بتایا ان کو؟ اور یہودی نے کتابوں میں پڑھا، اور آسمانی کتابوں میں جب آمنہ کے لال کی ولادت کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں تو اللہ ان کو نماز روزے کہتا ہے تسی اپنا منہ تن کام کرو تو بس تسی رخصت ہو، جدو وہ دوسرا آئے گا پھر ویکھی جائے گی۔ لیکن اللہ نے اہتمام ایسے کیے تھے کہ ہر بندہ میرے محبوب کا ذکر ہی کرتا رہے، میرے محبوب کا چرچا کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، یہ لوگ پھر ڈھونڈنے لگے اور اس خبر کو عام کرنے لگے، اور پھر انہوں نے بتایا ہاں عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ذرا مینوں بھی لے کے چلو نا، مجھے بھی دکھاؤ چل کے۔ اللہ، جب یہ گئے فقالو اخرجی الینا ابنک، کہا آمنہ ذرا اپنا لخت جگر دکھانا ایک مرتبہ۔ فاخرجتہ وکشفوا لہ عن ظہرہ، انہوں نے جب
بچے کو پکڑا، یہودی کہنے لگا اس کی کمر دیکھو، سبحان اللہ، اس کی کمر دیکھو۔ جب کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت دیکھی۔ فواقع الیہودی مغشیا علیہ، یہودی بے ہوش ہو گیا۔ فلما افاق قالوا لہ ما لک ویلک، کی ہے تینوں، کیا ہوا ہے، کیوں بے ہوش ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا قد ذہبت واللہ النبوہ من بنی اسرائیل، اے قریشیو خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو چکی ہے اور نبوت تمہارے درمیان تشریف لا چکی ہے۔ سبحان اللہ۔